سب کے لیے روشنی روشنی، سب کے لیے روشنی روشنی، سب کے لیے روشنی روشنی، سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر کم و بیش رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ ممتاز و معروف علماء دین، مفتیان اکرام، اسکالرز حضرات ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں اور ایک موضوع کا ہم انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کی شمولیت بھی اس پروگرام میں ہوتی ہے، اپنے سوالات کے ساتھ، اپنی الجھنوں کے ساتھ آپ اس پروگرام کا حصہ بنا کرتے ہیں اور آپ کی کالز پر جوابات دیے جاتے ہیں۔ علماء دین اور مفتیان دین اور اسکالرز حضرات آپ تک جوابات پہنچاتے ہیں۔ آج جو ناظرین گرامی موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، احساس نعمت۔ آج یہ ہمارا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے اسے مالا مال فرمایا۔ قرآن کریم میں بھی بے شمار نعمتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس امت پر بھی بے شمار نعمتیں ہیں، گزشتہ امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا، من و سلوہ عطا فرمایا بنی اسرائیل کو، اور ایسے ایسے انعامات فرمائے اور ایسی ایسی خوشخبریاں دی۔ لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کام کی طرف راغب ہوا کہ جس کام سے اسے نقصان پہنچتا ہے۔ بہر صورت یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو احساس نعمت ہو جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ دولت ہے کہ انسان اس بات کو محسوس کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں میرے لیے نعمت کے طور پر نازل فرمائی ہیں۔ تو اس احساس کو زندہ کرنے کے لیے، اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے اس پروگرام کو کیا جا رہا ہے کہ ہم کیوں نہ شکر کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات ہم پر فرمائے ہیں، کتنی نعمتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھی ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت ذیلی سوالات بھی ضمناً بہت سارے سوالات انشاءاللہ آ جائیں گے، وہ بھی شامل کر لیں گے۔ جو میرے پاس سوالات موجود ہیں وہ بھی، اور آپ کے سوالات خصوصی طور پر اس پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف شخصیات، میرے پینل میں آج موجود ہیں۔ علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب موجود ہیں، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، ممتاز و معروف مصنف ہیں ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں دینی اور عصری علوم کے حوالے سے۔ آج میرے مہمان ہیں علامہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو آج کے اس پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عہد حاضر کے ایک بہت ہی ممتاز و معروف شخصیت پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیق کے حوالے سے بہت معتبر نام ہے۔ ARY کی TV پر متعدد پروگرامز آپ دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف شخصیت، ARY کی TV دیکھنے والا ہر شخص آپ کو جانتا ہے، آپ کا تعارف رکھتا ہے اور آپ کا احترام کرتا ہے۔ کئی پروگرامز آپ ماشاءاللہ کرتے رہے ہیں اور دور حاضر میں بھی آپ دیکھتے ہیں ان کے کئی پروگرام۔ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تینوں حضرات کو خوش آمدید کہوں گا۔ احساس نعمت آج ہمارا موضوع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا، میں چاہوں گا اجمالی طور پر اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے قرآن مجید میں سمجھتا ہوں کہ اول تا آخر نعمتوں ہی کا ذکر فرمایا ہے، واہ، کیونکہ خود قرآن مجید نعمت، اور یہ اللہ کا کلام جس ذات صاحب عظمت پر نازل ہوا، وہ صاحب قرآن آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت خود ہیں، بے شک کہ وہ مرہون منت، یہ پوری کائنات انہی کی وجہ سے تخلیق کی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن نعمتوں کا ذکر فرمایا ان میں سب سے بڑی نعمت تو یہی بتائی ہے کہ یہ جو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تشریف لائے ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہیں، اور اس بڑی نعمت پر ہی اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے علاوہ مختلف وہ نعمتیں جو ہم زندگی میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، یہ زمین ہے، آسمان ہے، عالم پست و بالا میں جو کچھ بھی ہے، اجرام فلکی ہیں، غذائی اجناس ہیں، یہ سبھی نعمتیں ہیں۔ اخروی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ اگر تم نے ایک یعنی ایمان والی زندگی گزاری تو
تو تمہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ ان تمام نعمتوں کا احاطہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور پھر ساتھ ساتھ اس میں اضافے کی بات بھی فرمائی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو ان نعمتوں پر تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور بڑھا کر کے نعمتیں دی جائیں گی۔ لیکن ان میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ سب سے بڑی نعمت عظمت و نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ نعمت احسان ہے یا نعمت کوئی خوشخبری ہے یا یہ ہے کہ نعمت فضل باری تعالیٰ ہے، کیا کس معنوں میں آپ اس کی تشریح فرمائیں گے؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ملنے والی ہر وہ شے ہے جو طلب سے ملے یا بغیر طلب کے ملے۔ سبحان کیا بات، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ طلب سے ملے تو بھی نعمت ہے، لیکن بے طلب ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے۔ اس لیے کہ تمام انسان مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق پر اپنی نعمتیں اتاری ہیں، نازل کی ہیں، عطا فرمائی ہیں۔ اس میں اس نے اس بات کی تفریق نہیں رکھی کہ کون میری نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، کون مجھے مانتا ہے، کون مجھے رب نہیں مانتا، کون میرے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، کون نہیں لاتا۔ بحیثیت انسان اس کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر، نہ صرف انسان بلکہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن انسانوں کے حوالے سے بطور خاص اس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ سب تمہارے لیے ہے، سبحان اللہ، یعنی اس کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ واہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کے اندر جو بھی اشیاء ہیں، خواہ وہ خورد و نوش کی ہیں، خواہ وہ اوڑھنے بچھونے کی ہیں، خواہ وہ صرف دیکھنے کی ہیں، مناظر ہیں، خواہ وہ کسی بھی انداز کی ہیں، جنہیں بطور نعمت انسان استعمال کر سکتا ہے وہ اس کے لیے نعمت ہیں۔ جو زحمت کی چیزیں ہیں ظاہر ہے وہ تو نعمت نہیں ہوں گی، لیکن بسا اوقات نعمت کے حوالے سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ایک نعمت ایک انسان کے لیے نعمت ہے لیکن دوسرا اسے اپنے لیے زحمت خیال کرتا ہے، اور ایک ایسی بات جو ایک انسان کے لیے زحمت ہے دوسرے کے لیے وہ نعمت ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بارش، باران رحمت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بالکل۔ اس انسان سے پوچھئے کہ جو زمین میں ہل چلا کے اب منتظر ہے کہ باران رحمت ہو جائے، اس لیے کہ وہ بارانی علاقے کا رہنے والا ہے، بارش برسے گی تو وہ زمین میں بیج ڈالے گا اور اس کے بعد اس کی ہاں کھیتی ہوگی، اناج پیدا ہوگا اور اس سے اس کے معاملات اللہ تعالیٰ کی اس باران رحمت کی نعمت کے ذریعے سے آگے چلیں گے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہی بارش جسے وہ طلب کر رہا ہے، اسی کے بارے میں سندھ کے علاقے میں جہاں کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں وہاں ایک آدمی نے کھجوریں توڑ کر زمین پر پھیلائی ہوئی ہیں چٹائیوں پر، اور وہ منتظر ہے کہ یہ خشک ہو جائیں تو انہیں مارکیٹ میں اتارے۔ اگر بادل آ جائیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ بارش نہیں دیجیے، اس لیے کہ یہ بارش میرے لیے ہے تو رحمت، لیکن میرے لیے اس وقت یہ زحمت بنے گی اس لیے کہ یہ میرا سارا مال بیکار ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اصل چیز احساس نعمت ہے۔ کیا بات، انسان جب احساس نعمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ جب تک ادراک نہ ہو، احساس پیدا نہ ہو، اس وقت تک شکر کے کلمات بھی زبان پر نہیں آتے۔ زبان پر آ بھی جائیں تو دل سے شکر ادا نہیں ہوتا۔ تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ نعمت نہ صرف وہ نعمت ہے جو مانگ کر لی ہے اللہ تعالیٰ سے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ نعمتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا متعدد جگہوں پر یہ بات فرمائی، اور خاص طور پہ سورہ بقرہ میں یہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ بنی اسرائیل کو یاد دلائے کہ دیکھو تم پر میں نے بڑی نعمتیں اپنی نازل کی اور اتاری۔ پھر دوسری جگہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو یعنی باور کرایا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں نعمتوں سے سرفراز کیا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو بنی اسرائیل نے مانگی نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود عطا کی۔ کیا بات، اس کا مطلب یہی ہوا
کہ وہ نعمتیں بھی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ از خود بندے کو، ایک بچے کو پتہ نہیں ہوتا، ولادت کے وقت سے لے کر بڑے ہونے تک لاشعوری طور پر وہ لا تعداد نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے، اس نے طلب نہیں کی ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ عطا کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے احساس نعمت، اور اس حوالے سے ہم پروگرام میں سوالات شامل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ نعمت کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے، کچھ اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دونوں بزرگوں نے بڑے اچھے انداز میں نعمت کا بیان فرمایا، اس کے احساس پر بیان فرمایا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نعمت کا اطلاق کس کس چیز پر ہوتا ہے، تو اس کا اجمالی طور پر تو حضرت نے بیان فرما دیا ڈاکٹر صاحب نے۔ اس میں یہ عرض کروں گا کہ نعمت کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے، تو ایک معنی اس کا خوشی حاصل ہونا یہ بھی ہے، احسان اسے بھی نعمت کہا جاتا ہے، انعامات اکرامات اسے بھی نعمت کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے ایک جو سرور حاصل ہوتا ہے یا کسی چیز سے خوش ہو کر جو اس کی حالت ہو جاتی ہے، اسے بھی نعمت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ایک انسان کے لیے، ایک شوہر کے لیے، باپ کے لیے وہ بچہ ہے، نعمت ہے، لیکن اس بچے کو دیکھ کر، کھلتے ہوئے دیکھ کر اسے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اسے بھی نعمت کہا جاتا ہے۔ اب قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا بیان فرمایا، سورہ بقرہ میں، سورہ نحل میں، سورہ حدید میں، سورہ فاطر میں، سورہ نبا میں کثیر نعمتوں کا بیان فرمایا۔ یعنی یوں دیکھ لیجئے، کیونکہ اختصاراً میں عرض کروں گا، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آیت کریمہ پیش کروں، لیکن اگر آپ دیکھیں شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہمیں اپنا وجود سراپائے نعمت نظر آئے گا۔ ذرا سا آپ دیکھیں کہ یہ دو آنکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائیں، کیسی نعمت ہے کہ کس طریقے سے اپنی جگہوں پر لگی ہوئی ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ آنکھ اگر تھوڑی سی 1 انچ اوپر یا نیچے ہو جائے تو یہ بجائے نعمت کے زحمت بن جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جتنے اعضاء ہمارے جسم پر لگے ہیں، تو اگر ایک عضو بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ چہرہ ہمارا بگڑ جائے۔ ہمارے اعضاء یہ تمام کی تمام نعمت اپنے نفس سے نکل کر، اپنے آپ سے نکل کر ہم اپنے گھر پر دیکھیں، بیوی بچے یہ بھی نعمت، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں یہ بھی نعمت، بہن بھائی یہ بھی نعمت، ماں باپ یہ بھی نعمت، یہ تمام چیزیں نعمت۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، سواری آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی نعمت، اپنی ملازمت پر جا رہے ہیں، کما رہے ہیں، حلال کمائی یہ بھی نعمت۔ اچھا، اسی طریقے سے دوست احباب سے مل رہے ہیں، یہ بھی نعمت۔ یعنی انسان اگر دیکھتا چلا جائے نعمتوں کے درمیان میں اپنے وجود میں، اپنے وجود سے باہر دیکھتا چلا جائے، اس سے اس پوری کائنات میں نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی۔ اتنی نعمتیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار کرتے چلے جاؤ گے، شمار نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا ہوتے ہیں کہ یا الہ العالمین، تیری نعمتوں کو میں شمار نہیں کر سکتا، میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ میں تو تیری ایک اس نعمت کا جو میں شمار کر سکتا ہوں اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، جو لامتناہی نعمتیں ہیں ان کا شکر کیسے ادا ہو؟ تو داؤد علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن جو تو نے یہ بات کی ہے نا کہ میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اے میرے نبی یہی تیرا شکر ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے بات بیان ارشاد فرمائی۔ علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شہتاز صاحب اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب موجود ہیں، سوالات بھی ہمارے سامنے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اولاد کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور من حیث المجموع بہت ساری نعمتوں پر کے حوالے سے بات ہوئی، اولاد بھی ایک نعمت ہے، لیکن اس کو فتنہ بھی کہا گیا ہے، کیا اس کے حوالے سے کچھ تفہیم فرمائیں گے اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اولاد بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ توالد و تناسل کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنے وجود کی شناخت کے لیے اولاد کا ہونا ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں یعنی لائق، فائق اور تعلیم و تربیت سے آراستہ افراد کے اضافے کے لیے
یہ نعمت بہت ضروری ہے تاکہ افرادی اعتبار سے ملت اسلامیہ مضبوط ہو۔ اب دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد اگر نعمت ہے تو فتنہ کیسے ہے؟ اس میں تضاد نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ یہ مال، یہ اولاد جس سے تم محبت کرتے ہو، یہ محبت اگر صرف یہیں تک خاص ہے، یعنی بالکل اسپیسیفک کوئی لونگ اسٹینڈرڈ ہے، تو یہ تمہارے لیے فتنے کا سبب بن جائے گا، کیونکہ محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات، دین اسلام کا نظام، یہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہماری تو محبت دنیا کی اشیاء سے ان کے دیے ہوئے نظام کے تابع ہے۔ جیسے پہلی گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات فرمائی، تو ہم نے تو نعمت کو اس انداز میں بھی دیکھنا ہے کہ نعمت اللہ نے طلب سے بھی دی اور بے طلب بھی عطا فرمائی، بے شک وہ نعمت ہے۔ ہمارے داخلی اور خارجی عوامل میں نظر آتی ہیں نعمتیں، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر ان نعمتوں کا استعمال ٹھیک ہو رہا ہے تب تو وہ نعمت ہے، اور اگر یعنی اولاد کی محبت میں ہم فرائض سے غافل ہو رہے ہیں، اولاد کی محبت میں ہم صدقات و خیرات سے، انفاق فی سبیل اللہ سے غافل ہو رہے ہیں، تو یقیناً پھر تو یہ یعنی اولاد فتنہ بن گئی۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فرما بردار اولاد جو ہے وہ تو نعمت ہے، اور نافرمان اولاد جو ہے وہ آزمائش بھی ہے اور فتنہ بھی ہے۔ فتنہ بھی، بے شک، اسی لیے دعا کے لیے خاص طور پہ کہا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی تو یہ دعا رب حب لی من الصالحین وہ اسی اعتبار سے اور تعلیم کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد صالحہ کی نعمت عطا فرمائے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں، دبئی سے کالر تھے ہمارے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں ہوتا یہ کہ خاص طور پر عرب کنٹریز میں میں نے خود بھی یہ ملاحظہ کیا ہے کہ وہ لوگ فرائض پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے تو بس انہوں نے کپڑا بچھانا ہے اور فرائض پڑھ کے پھر اٹھ جانا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ فرائض پر زور ہونا چاہیے، لیکن سنتیں بھی ہیں نا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، سنتیں غیر موقدہ بھی ہیں، سنتیں موقدہ بھی ہیں، تو بعض اوقات سنتیں غیر موقدہ یعنی جن پر تاکید نہیں کی گئی انہیں تو چھوڑا جا سکتا ہے، اور لیکن سنت موقدہ یہ چھوڑی نہیں جا سکتی۔ تو ظہر کی جو سنتیں ہیں، جو سنت قبلیہ ہیں اور سنت بعدیہ ہیں، یہ دونوں کے دونوں سنت موقدہ ہیں، تو انہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر علماء ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ اس کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ان کی نسبت کن سے ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ادا فرمائی تو ہمیں بھی ادا کرنی ہے۔ اچھا، اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص فرائض پڑھتا ہو اور سنتوں کو ترک کرتا ہو تو اس کی نماز کس حیثیت کی؟ دیکھیں، نوافل ترک کرتا ہے، سنت غیر موقدہ ترک کرتا ہے، اس پر تو خیر مواخذہ نہیں ہے، سنت موقدہ ترک کرے گا تو گناہ گار ٹھہرائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال آ گیا تھا، میں اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا۔ صدقے کے طور پر گوشت جو ہے اگر چھت پہ ڈال دیا جاتا ہے تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں صدقے کے طور پر یہ عمل کرتا ہوں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بعض حضرات ان کو منع بھی کرتے ہیں کہ چھت پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں کہ ایک حدیث پاک جو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک گناہ گار عورت کا ذکر فرمایا کہ جو ایک مقام پر تھی، پیاسی تھی، پانی پیا، جب پانی پی کر فارغ ہوئی تو دیکھا کہ ایک کتا مارے پیاس کے اپنی زبان باہر لٹکا رہا ہے، ہانپ رہا ہے، تو اس عورت نے بڑی مشکل سے اپنے موزوں کے ذریعے، کسی کپڑے کے ذریعے اسے کنویں میں لٹکا کر گیلا کیا، تر کیا، اور اس کسی طریقے سے اس نے کتے کی پیاس بجھائی، تو مرنے کے بعد بتایا گیا کہ اس کی اللہ رب العالمین نے فقط اس لیے مغفرت فرما دی۔ تو انسان کے ساتھ انسان کو بھی صدقہ کرنا صدقہ ہے، کسی جانور کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے متعجب ہو کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا جانور کے ساتھ بھی بھلائی اچھی ہے یا یہ بھی بھلائی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر تر جگر کے ساتھ بھلائی یہ صدقہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ یہاں انسان ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی، اس کی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی صبح کھاتا ہے، شام میں کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، رات کا کھانا اس کے پاس ہے یا نہیں۔ ہم یہ دیکھے بغیر ایک چال چل رہے ہیں، ہماری ایک عادت بن چکی ہے کہ گوشت چھت پر پھینک دیا، نیچے روڈ پر پھینک دیا، وہ پھر
چیلے آتی ہیں، پرندے آتے ہیں، اس سے روڈ والوں کو یا وہاں پر شاپس والے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں آپ کے سامنے ایک پرندہ ہے جو بھوکا ہے، آپ اسے کھلائیں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے کار ثواب ہوگا. کیا کہنا ہے، ضرور انشاءاللہ مزید سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے، لیکن میں چاہوں گا ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان کی طرف آ جائیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب. شاہتاز صاحب، جیسے کہ درمیان میں ایک سوال آیا ہے کہ اولاد جس طرح ایک نعمت بھی ہے اور ایک آزمائش بھی ہے، اور نافرمان ہونے کی صورت میں ایک فتنہ بھی ہے، تو کیا ہر نعمت کو اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے یا ہر نعمت کو کے ایسے ہی پہلو نظر آتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ نعمت لذت کا نام ہے، اور لذت دو طرح کی ہے، ایک لذت بدنی ہے اور ایک لذت عقلی ہے. لذت بدنی جو ہے وہ نعمت ہے کہ جس سے صرف آپ کے بدن کو ایک تسکین محسوس ہوتی ہے، اور لذت عقلی یا نعمت عقلی پھر وہ ہے کہ جس سے صرف بدن کو ایک راحت نہیں بلکہ عقل کو ایک راحت نصیب ہوتی ہے. اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا تعلق دونوں سے ہے. بالکل اس طرح سے دونوں سے ہے کہ اولاد لذت بدنی تو اس میں یہ ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کی ہر مسکراہٹ پہ دل خوش ہوتا ہے، اس کی جیسے جیسے گروتھ ہوتی ہے وہ بڑھتا ہے، ویسے ویسے ماں باپ کا دل بڑا ہی کہنا چاہیے خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر. لذت عقلی کا تعلق اس سے ہے کہ جب اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے اور جب وہ عبادات کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، جب وہ دینی علوم کی طرف آتا ہے، تو اب یہاں سے اخروی سلسلہ شروع ہوتا ہے. کیا بات. عقلی لذت سے مراد یہ ہے کہ جس کا تعلق اخروی معاملات سے ہے. اب انسان کی عقل جو لذت محسوس کرتی وہ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہ جنت میں جائے گا کیونکہ اس نے جنتیوں والے کام شروع کر دیے ہیں. تو ہر نعمت جو ہے اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ فتنہ ہے، یعنی فتنے سے مراد یہاں پر آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن حکیم میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں. تو وہ جو اولادیں دشمن ہیں ان کی قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں بھی بیان کر دی ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہے. تو بسا اوقات اولاد اور ازواج اس کی دشمن بنتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انہیں اغوا کرتا ہے، اور شیطان کے اغوا کی وجہ سے وہی نعمت جو نعمت ہے وہ اس کے لیے آزمائش بن جاتی. بعض نعمتیں وہ ہیں جو عارضی ہیں اور بعض وہ ہیں جو دائمی ہیں. جو عارضی نعمتیں ہیں ان کی لذت تو عموماً انسان کا بدن ہی محسوس کرتا ہے، اور جو دائمی نعمتیں ہیں ان کی لذت انسانی عقل محسوس کرتی ہے. جیسے علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، عمل صالح ایک بہت بڑی نعمت ہے، عمل صالح کی توفیق یہ ایک اور بڑی نعمت ہے. انسان کو اللہ رب العزت جل شانہ وعلا نے یہ جو نبوت کے علوم تک پہنچایا ہے اور رسائی دی ہے، یہ اس کے انعامات میں سے ہے، یہ اس کی نعمتوں میں سے. اچھی خوابوں کا نظر آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے. اور اللہ رب العالمین جل شانہ وعلا کے فرامین پر عمل پیرا ہونا اور اپنی آخرت اور عاقبت اچھی بنانے کی کوشش کرنا یہ وہ دائمی نعمت. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی گفتگو فرما رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کے دوران انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کا سوال کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا تو اس سے اس کی دائمی نعمت کا سوال کرو، اور جانتے ہو دائمی نعمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیں، کیونکہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سوال پر وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم. تو کہا یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے. آپ نے فرمایا دائمی نعمت جنت ہے، اس لیے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت ایسی نہیں جس کے چھن جانے کا خوف ہو، جس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو کبھی مایوسی کا شکار ہونا پڑے. دنیاوی جو نعمتیں ہیں ان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آج دولت ہے کل نہیں ہے، آج عزت ہے کل نہیں ہے، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دائمی ہیں. تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صرف دنیاوی نعمتوں میں جن کا صرف تعلق لذت بدنی سے ہے انہی میں کھو کے نہ رہ جائے، ان اخروی نعمتوں کے حصول کے لیے بھی کوشش جاری رکھے. کیا کہیں علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ نعمتوں کا احساس بھی ضروری ہے، نعمتوں کا ادراک بھی ضروری ہے. اب یہ فرمائیے کہ نعمت میں برکت کیسے ہوگی، اس کے لیے کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نعمت میں برکت کے لیے خود قرآن مجید نے بڑا خوبصورت نسخہ بیان فرما دیا ہے کہ اگر تم اپنی حاصل شدہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں زیادتی فرما دے گا، اضافہ فرمائے گا۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر شکر الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمت کو عدد اگر شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ شمار کرتے کرتے نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ نعمتوں کی فراوانی کا جو عمل ہے اس میں ایک تسلسل ہے، اور وہ تسلسل جو ہے کبھی بھی اس کی حتی الامکان میعاد تک انسان کو نہیں پہنچا سکتا کہ اس کی میعاد تک پہنچ جائے اور بتا سکے کہ یہ اتنی نعمتیں دنیا کو حاصل ہو چکی ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ شیخ محقق بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک سانس ہم لیتے ہیں، تو اس سانس لینے کے عمل میں ایک خارجی عمل ہے، ایک داخلی عمل ہے۔ تو ہمارے سانس کی نالی کو، ناک کے اندر نرم بانسے کو، اور پھیپھڑوں کو، قلب کو، شریانوں کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 14 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو 14 فائدے ایک لمحے میں حاصل ہوئے، اور اس ایک لمحے میں الحمدللہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ 14 مرتبہ ایک لمحے میں کہا جائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سب نعمتوں پر شکر کا طریقہ یہ ہے، یہ کہا جائے اے اللہ تو نے جس ذات کو اپنا محبوب بنایا اور اس کے طفیل یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں، یہ دنیا ہم کو دی، زمین آسمان بنائے، انسان بنائے، تمام مخلوقات، اور یہ سب اسی ذات کے صدقے میں ہے جو ذات تیری پہچان اور معرفت کی دلیل ہے۔ تو اے اللہ بس اس نعمت عظمیٰ پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کی نعمتوں پر یہ ضمنی طور پر شکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ برکتوں میں یعنی نعمتوں کی برکتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ کیا کیا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ہماری بہن نے سوال کیا تھا، میں اس تصحیح بھی کرتا چلوں، علیین اور سجیین کون سے وہ لوگ ہیں کہ جو علیین کی طرف جن کی ارواح جائیں گی، اور کون سے عذرو قرآن، کچھ اس کے حوالے سے کچھ فرما دیجیے گا تاکہ میں اگلے سوال کی طرف جاؤں۔ دیکھیں علیین کا اور سجین کا ذکر بالکل موجود ہے، تیسرے پارے میں نہیں ہے، یہ 30ویں پارے میں ہے۔ 30ویں پارے، جی اچھا، اعلیٰ علیین اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر نیک ارواح، نیک بندوں کی ارواح جاتی ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا وہاں فقط نبیوں کی ارواح جاتی ہیں، رسولوں کی، یا اور نیک لوگوں کی؟ تمام نیک لوگ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی ارواح وہاں پر جاتی ہیں، لیکن تمام کے تمام نیک لوگ جو ارواح ان کی وہاں پر ہوتی ہیں وہ حسب مراتب ہوا کرتی ہیں۔ جس طرح شہداء کے جو ہے ارواح ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ سبز پرندوں کے یعنی پپوٹوں میں ہوا کرتی ہیں اور وہ جنت میں گھومتی ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ انبیاء کی ارواح اپنے مراتب کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک یہ اسفل سافلین کا یا سجین کا جو ذکر ہے، تو اسفل سافلین میں جو بد لوگ ہوتے ہیں، نافرمان لوگ ہوتے ہیں، ان کی ارواح وہاں پر چلی جاتی ہیں اور وہ قید ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو اس کے عذاب کی کیفیت ہوتی ہے وہ انہیں باقاعدہ محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک نعمت کے حوالے سے ذکر کروں گا کہ دونوں صاحبان نے جو بات فرمائی، مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ انسان کا انسان ہونا بھی ایک نعمت ہے، بالکل، لیکن انسان اپنی انسانیت سے گر جائے اور اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا نافرمان ہو جائے، تو اسی انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسا انسان چوپائے بلکہ چوپائے سے بھی بدتر ہے۔ انسان کہلانے کا حقدار کون ہے؟ جو ایمان والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام جو نعمتوں کی بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ اچھا، ایمان ہمیں کس کے صدقے ملا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ملا۔ اللہ کی معرفت کس کے صدقے میں ملی؟ حضور علیہ السلام کی راہ ہدایت کس کے صدقے میں؟ حضور علیہ السلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہمارے پاس جو نعمت آئی ہے وہ آقا علیہ السلام کی نعمت ہے، نعمت کبریٰ ہے، جس پر اللہ رب العالمین نے احسان کی بات بھی فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب، دو سوالات ہیں اور وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ مزید اس کو بہت زیادہ آگے بڑھا سکے۔ یہ فرمائیے کہ ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ میں بیٹوں کو بہت زیادہ نماز کی طرف لاتا ہوں، بہت ترغیب دیتا ہوں، اور اس میں بہت حد تک کسی حد تک کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن بہت حد تک مجھے ناکامی ہوئی ہے۔
تو کیا میرے لیے کچھ ایسا فرمائیے کہ میں کیا کروں اور میرا یہ عمل کیسا ہے؟ جی بے شک اولاد کو راہ راست پہ لگانا یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی اور قرآن حکیم میں بھی یہ بات آ گئی کہ تم خود تو راہ راست پر ہو تو اپنی اولاد کو بھی، اپنے اہل خانوں کو بھی راہ راست پر چلانے کی کوشش کرو۔ صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم راہ راست پہ ہیں اور اس پہ چلتے رہیں، تو اولاد کے حوالے میں یا گھر والوں کے بارے میں یہ جو بات ہے تو اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک عمل خود کرتے ہو وہ اپنے گھر والوں سے، اہل خانہ سے کہو کہ وہ کریں، جن برائیوں سے خود کو بچاتے ہو کیا بات، اپنی اولاد سے کہو کہ وہ ان سے بچیں۔ تو من حیث المؤمن، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو منہیات سے بچائے، جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں وہ انہیں یاد دلاتا رہے اور ان پر کوشش جاری رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا گو رہے۔ ٹھیک، اچھا ایک سوال کا میں چاہوں گا اور مختصر جواب عنایت فرما دیجئے کہ عبادات میں دل نہیں لگتا، رمضان المبارک میں تو وہ کہتے ہیں، انڈیا سے کالر تھے ہمارے، تو اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے کہ عبادات میں دل لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، اس لیے ہمیں تعوذ دیا گیا ہے۔ تو دوسری بات جو ہمیں بتائی گئی وہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور بعض مشائخ نے، اہل طریقت نے یہ کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجأ منہ الا الیہ، اگر اس کا ورد کیا جائے اور یہ بکثرت پڑھا جائے تو اس سے عبادات کی طرف دل راغب ہوگا اور شیطانی اثرات جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا تو یہ ہے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتا صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، آپ تینوں حضرات نے بہت خوبصورت کلام فرمایا، اور آج احساس نعمت کے عنوان سے ہم نے پروگرام کیا۔ بلا شبہ ہدایت بھی نعمت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم نعمت ہے، اور ایک ایسی مسلسل نعمت ہے کہ جو رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہر چیز نعمت ہے، آسمان سے برستا ہوا پانی جو ہے وہ بھی نعمت ہے، زمین سے اگنے والا اناج جو ہے، جتنی اشیاء خور و نوش ہیں وہ تمام ہمارے لیے جو ہے وہ نعمتیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے، حالانکہ قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بار بار اس بات کا ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ جب ہمیں نعمتوں کا احساس ہو جائے تو ہمیں فوری طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جب نعمتوں میں آپ چاہیں کہ برکت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تاکہ نعمتوں میں برکت پیدا ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ اور اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ اور چند سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی